کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تعارف جو ہے وہ سوشل ورکر کے طور پر لوگوں کے یہاں متعارف ہوئے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا. جی کون کے پیچھے جو تھا وہ سوشل ایکٹیویٹی تھی اور جو لوگوں کی خدمت کے ان کے سلسلہ جات تھے، اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوا. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر صدق اللہ العظیم. ہفتہ وار بیان، مذاکرہ اور گفتگو. سلسلے کا نام ہے سیرت ہی تو زندگی ہے، اور اس میں ہم ہفتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی نہ کوئی پہلو، کوئی نہ کوئی حیثیت سنتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا جو مذاکرہ اور گفتگو ہے، خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت سیرت طیبہ کی روشنی میں. بنیادی طور پر جو دین ہمیں دیا گیا اور جو ہماری قسمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ٹھہرے، تو دین رحمت ہے. اور اللہ جل جلالہ کی صفات میں سے اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. تو دین کی بنیاد رحمت ہے، تو رحمت مخلوق کے لیے، رحمت چرند کے لیے، رحمت پرند کے لیے، رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے اور جہانوں کی ہر ایک چیز کے لیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا جو اعلان نبوت سے پہلے کا جو تعارف ہے، وہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں. سوشل ورکر کے طور پر متعارف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلان نبوت سے پہلے لوگوں میں جو ان کا تعارف تھا وہ سوشل ورکر کے طور پر تعارف ان کا تھا کہ یہ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کس طرح کی خدمت سر انجام دیتے ہیں، غریبوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں اور کمزوروں کے ساتھ کیسے ساتھ دیتے ہیں، مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں، رشتوں کی پاس کیسے کرتے ہیں، اور سماجی کام کاج اور ضروریات میں پیش کیسے ہوتے ہیں. یہ متعارف تھے. ہم خود جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی سے سرفراز فرمایا گیا، گھر میں جب تشریف لاتے ہیں اور وحی کی شدت، وحی کا ایک بوجھ، وحی کا ایک ذمہ داری، وہ برداشت کرنا وہ نبی ہی کا کام اور اللہ جل جلالہ نے جن کا انتخاب فرمایا انہی کا کام. لیکن گھر میں جب تشریف لاتے ہیں تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کون سے لفظ سے تسلی دیتی، کون سے وہ الفاظ ہیں جن سے تعارف، کون سے وہ الفاظ ہیں جن سے تسلی مل رہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کبھی آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے. لا یخزی اللہ، کہ اللہ جل جلالہ آپ کو آبادن کے الفاظ ہیں، ہمیشہ کبھی بھی اللہ جل جلالہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے کہ آپ تو مخلوق کی خدمت کرنے والے ہیں. جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے خالق اس کی حفاظت کرتا ہے. انک لتصل الرحم وتقر الضیف وتحمل الکلب وتکسب المعدوم. آپ تو جو کمزور اور ناتواں لوگ ہوتے ہیں ان کا سہارا ہیں اور مہمان نواز ہیں،
کمزوروں کو ساتھ دیتے ہیں، رشتوں کی پاس رکھتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمائیں گے، اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا، تو ان کی پہچان اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی جو سوشل ورک تھا، جو لوگوں کی جو ضروریات پوری کرنی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرادی خدمت کے بہت زیادہ ہیں۔ گھریلو زندگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی ہے، عوامی لوگوں کے کام کاج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساتھ دیا، جانوروں کے کام بھی کیے، جانوروں کی باتیں بھی مانی، اور جانوروں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی۔ تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، خلق مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ اب وہ کنبہ، وہ خاندان، میرے خاندان کے لوگوں سے آپ محبت کریں گے، خاندان کے کسی فرد کی آپ ضرورت پوری کریں گے، جو خاندان کے سربراہ ہیں اور خاندان کے جو بڑے ہیں وہ آپ سے کتنا پیار کریں گے۔ کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق کی ضروریات پوری کرنا، اور ان ضروریات میں صرف اسلام نے ایک ترغیب، ایک تصویر نہیں دی، بلکہ پورا سسٹم دیا ہے۔ زکوٰۃ کا سسٹم ہے، وہ صدقہ فطر کا سسٹم ہے، وہ صدقات اور نوافل کا سسٹم ہے، اور اس کے ساتھ صرف یہ دینا اور لینا اور پھینکنا نہیں ہے، بلکہ بھائی چارگی اور باہمی تعلق کی مضبوطی، ایک دوسرے کا کیا ہے کہ مسلمان کے اوپر 5 حق ہے، حق کر دیا۔ مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، اور اس کے لیے دعا کرنا، یہ سارے حقوق بتا دیے گئے، اور اس کے حقوق کی ادائیگی اور پاس کو مسلمان کا حق قرار دے دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عملی طور پہ کر کے دکھلایا۔ کبھی کسی بڑھیا کا کام، کبھی کسی بدو کا کام، کبھی کسی جانور کا کام، اونٹ کا کام، اور ایک ہرن کا کام آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور ہرن کیا ہے کہ کسی کی قید میں، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا ہے کہ مجھے آپ کے صحابی نے شکار کر لیا، میرے چھوٹے بچے ہیں، میں دودھ پلاتی ہوں، وہ بھوکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہوئے، اچھا دودھ پلا کے آ جاؤ گی؟ جی میں ابھی دودھ پلا کے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے، وہ ہرن بھاگ گئی، چلی گئی، اتنی دیر میں وہ جس کی قیدی تھی وہ مالک بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہرن چھوڑ دیا، میری ہرنی چلی گئی اور آپ نے اس کو آزاد کر دیا، فرمایا وہ ابھی آ جاتی۔ وہ کیسے؟ ایک جانور جس کو مجھے قید کرتے ہوئے، شکار کرتے ہوئے اتنا وقت اور میری جان جوکھوں میں چلی گئی، تھوڑی دیر بات چیت ابھی چل ہی رہی تھی کہ وہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ کے سر نیچے کر کے شکریہ کر کے جو اس کی باڑ تھی اس میں چلی گئی۔ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، وہاں خدمت، چڑیا کا خیال رکھا جا رہا، اونٹ کا خیال رکھا جا رہا، اور مثال ایک دوسرے کے حقوق کی سینگ والی بکری اور بغیر سینگ والی بکری کے ساتھ دے کے کہ جب جانور کا آپس میں ایک دوسرے کا حق نہیں رکھا جائے گا تو انسان انسان کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذریعے سے جو قرآن عزیز مدینۃ المنورہ مدنی صورت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بھائی نیکی کا معیار اور ترازو صرف یہ نہ سمجھ لینا، کمی کے لیے نہیں کر رہا کہ صرف تہجد گزاری ہے، وہ نماز کا اہتمام ہے، وہ عبادات میں مسجد میں بہت زیادہ جڑ رہے ہیں، بہت مبارک ہے۔ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب میں منہ کر دینا پورے ایک پاؤ کی گفتگو کا نتیجہ ہے اس میں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ آگے کیا ہے کہ یتیموں کا مال اور مسکینوں کا خیال، وابن السبیل اور جو عام مسافر ہیں ان کا خیال رکھنا، یہ جو نیکی کے اصل معیار ہیں ان کو چھوڑ کے صرف تم نے عبادت کو نیکی قرار دے دیا گیا، صرف عبادت کو آپ لوگوں نے نیکی سمجھ لیا۔ لیکن عبادت ایک بہت بڑا فریضہ ضرور ہے، لیکن صرف وہ نہیں۔ فرض نماز کا اہتمام مسجد میں کیوں ہے؟ فرض نماز کا اہتمام مسجد میں کیوں ہے؟ مسجد میں اس لیے ہے کہ اگر وہ نمازی محلے کا نہیں آیا، بیمار ہے، تو یہ سارے ان کی طرف جائیں۔ نمازی پہلی صف کا، نمازی مسجد کا، اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کی ضرورت کے لیے اب یہ سارے نمازی، ساری کمیٹی، سارا محلہ اس کی فکر کرے۔ اس کو اگر کوئی اس کے چہرے پہ اور اس کے رہن سہن سے کوئی پریشانی نظر آ رہی تو اس کی خیریت عافیت لیں۔ اچھا، جمعے کی نماز ضروری کہ سارے محلوں کے، دیہاتوں کے، دور دور کے لوگ ہفتے میں ایک دفعہ جمع ہو جائیں، شہر اور دیہات کے لوگ، وہ ایک دوسرے کی خیریت عافیت لیں، ایک دوسرے سے وہ ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ برابری والا معاملہ کریں۔ نماز فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی اگر گھر میں کرنا چاہیں ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ ہو جاتی، دکان میں بھی ہو جاتی، جنگل میں بھی ہو جاتی ہے، اپنے پلازے میں بھی ہو جاتی ہے، فیکٹری میں بھی ہو جاتی ہے، کھیتوں میں بھی ہو جاتی ہے، ساری زمین پہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جمع کرنے کا مقصد کیا کہ ایک دوسرے کی ضرورت، خدمت خلق۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خلفاء الراشدین المہدیین میں یہ چیز نمایاں نظر آتی۔ اور صحابہ کرام یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ انہوں نے تو کمال یہ کر کے دکھایا کہ خود مشکل میں ہیں، کمی میں ہیں، خود ضرورت میں ہیں، خود کو اپنی ضرورت پوری کرنے کی مزید ضرورت ہے، لیکن کیا کر رہے کہ دوسروں کا خیال کرنے والے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی کمی کو وہ برداشت کر رہے اور دوسروں کی ضرورت کو پورا کر رہے۔ اللہ جل جلالہ نے بھی نوازا، پھر اللہ نے بھی نوازا، اللہ تو پہلے سے ہی جانتے۔ تو اللہ کی محبت لینے کا ایک طریقہ کیا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اور اللہ کی مخلوق سے پیار کیا جائے۔ اوقا بڑا ہے، بہت مشکل ہے۔ مخلوق میں انسان بھی ہیں، اپنے برادری والے بھی ہیں، کنبہ قبیلے والے بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، شہر والے بھی ہیں۔ مخلوق میں وہ سارے جانور بھی سارے ہی آ جاتے ہیں۔ مخلوق میں جتنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری مخلوق ہیں۔ تو ان سے پیار اس نسبت سے اور ان کے ساتھ رویہ اور انداز اس نسبت سے کہ یہ میرے رب کی مخلوق ہے، تو لہٰذا میں اس سے پیار اور اس کا احترام اور اکرام کروں۔ اس کی مثال سمجھ لیتے، کیا ہے کہ میرا کوئی قریبی جاننے والا ہو اور کوئی ملنے والا آئے اور کہے فلاں کے ریفرنس سے میں آپ کو ملنے آیا ہوں، جی جی ویلکم ویلکم، جی آئیں۔
اچھا آپ اس نسبت سے ہیں، تو خالق کی نسبت سے مخلوق کو ملنا، ان کا بنانے والا ایک، میرا بنانے والا ایک نسبت ریفرنس والی ہے، ایک محبت ہماری یہ ہے کہ یہ بھی اسی شہر سے، میں بھی اسی شہر سے، یہ بھی اسی کلاس میں پڑھتا رہا، میں بھی اسی کلاس میں پڑھتا رہا، یہ ایک نسبت ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کا احترام اور اکرام ہے۔ یہ بھی اسی کمپنی میں جاب کرتا رہا، میں بھی اسی کمپنی میں جاب کرتا رہا، ہمارا آپس کا تعلق ہے، اور یہ بھی اسی ملک سے اور میں بھی اسی ملک سے، آپس کا تعلق ہے۔ بیرون دنیا میں سارے پاکستانی آپس میں دوست ہوتے ہیں، یہاں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں جاتا، جی ہم پاکستانی ہیں، ہمارا بڑا جوڑ ہے، نسبت ہے۔ تو اگر یہی نسبت کیسے بن جائے کہ اس کا بنانے والا اللہ، میرا بنانے والا اللہ، ہماری آپس کی دوستی ہے، ہمارا خالق ایک، بنانے والا کھلانے والا اللہ، کہتے ایک ہی کمپنی سے ہماری سیلری آتی ہے، ایک ہی خالق اور رازق سے ہمارا رزق آتا ہے، یہ نسبت، ایک ہی نبی کے ہم امتی ہیں، ایک ہی خالق کی ہم مخلوق ہیں، تو ایک نسبت بن جاتی ہے۔ اب کیا ہے، اب انہی نسبتوں کو دوبارہ ریورس کرتے ہیں، پیچھے لے جاتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ قریبی جاننے والا اس کے ریفرنس سے، تعلق سے ملا، اور اس کا اکرام احترام کھلایا پلایا کہ اچھا آپ ان کے تعلق سے ہیں، اور وہ جا کے بتاتے ہیں سر جی آپ کا نام لیا تھا، باس نے تو بہت عزت دی، سر چائے آ گئی فوراً، لوگ کھڑے تھے مجھے پہلے انہوں نے بلا لیا۔ تو اب جس نے اس نسبت کا احترام کیا، اس کے دل میں اس احترام کرنے والے کا اکرام اور احترام کتنا بیٹھ گیا، اس کو تو بتانا پڑتا ہے، اس کو تو ڈیٹیل دینی پڑتی ہے۔ یہاں سسٹم میں کچھ اور ہے، جو جتنا انفرادی طور پہ، جو جتنا اجتماعی طور پر اس نسبت کا لحاظ رکھے گا، اللہ جل جلالہ اتنا ہی اس کو نوازیں گے۔ مصیبت میں ساتھ دینا، مشکل میں ساتھ دینا، سہارا بننا، وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، وہ شہر میں ہو یا شہر سے باہر ہو، وہ ملک میں ہو یا ملک سے باہر ہو، کم از کم اس چیز کا احساس رکھنا کیا ہے کہ یہ سنت نبوی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اسی بنیاد پہ ہو۔ ساری چیزیں رہ جانی، کبھی کسی کا تعارف، کسی کی پہچان کرانا چاہیں یا کسی چیز کی اہمیت جاننا چاہیں، تو جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، فوت ہوتے ہوئے جنازے پہ اور اس کی دعا پہ، 3 دن سوگ پہ، اس کی جو خیروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ اصل سرمایہ ہے۔ کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ ماشاءاللہ جی مرحوم چلے گئے، گیراج میں 3 گاڑیاں تھیں، کسی نے کہا ہو جی مرحوم چلے گئے اتنی کالونیاں بنائی تھیں، مرحوم چلے گئے اتنی زمینیں چھوڑ گئے، نہیں، جو بھی ہے امیر ہے یا غریب ہے، کیا ہوتا ہے جی ماشاءاللہ بڑا ہنس مکھ تھا جی، ماشاءاللہ جی بڑی خدمت کرتا تھا جی، ماشاءاللہ جی بڑا اکرام اور احترام کرتا تھا جی، ماشاءاللہ جی بڑا جو عزت افزائی کے ساتھ ملتا تھا۔ ہمارے یہاں کے جو خالد بھائی تھے آپ سارے جانتے، تو کس بنیاد پہ ان کو یاد رکھا جاتا ہے؟ دور کی مثال نہیں، کیا ہے ان کے بینک بیلنس میں سے، کیا ہے ان کے گیراجوں میں گاڑیوں میں سے، کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بھی صفات ہی قیمتی ہیں، جو جنازے پہ، جو سوگ پہ، جو غیر موجودگی میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ سرمایہ ہے، اس کو کمانا چاہیے۔
مال، ضروریات اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ضرورت ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی جو خدمت خلق والا، مخلوق کی حقوق والا پہلو ہے، اس کو کبھی دامن سے چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ بعض اوقات ہم عبادت میں لگتے ہیں، بہت مبارک، رہبانیت کا دین نہیں ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہر پہلو سے، کچھ انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، کچھ کی ہوئی نہیں، شادی سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہوئے، کچھ نے پسند ہی نہیں کیا، کچھ نے اونٹ کے گوشت کو پسند نہیں کیا، کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کی زندگی شاہانہ ہے، بادشاہ ہیں، کچھ انبیاء ایسے ہیں جو بادشاہ نہیں ہیں، لیکن ایک نبی خاتم الانبیاء ایسے ہیں، فقیر دیکھے تو کہے میرے تاج ہیں، بادشاہ دیکھے تو کہے میرے تاج۔ خامد دیکھے، بھائی دیکھے، بیٹا دیکھے، مسجد کا امام دیکھے، یا یہ ہے کہ فوج کا سربراہ دیکھے، گھر کا سربراہ دیکھے، یا کوئی کونا دیکھے، وہ خدمت کا ہو، وہ عبادت کا ہو، وہ خیر خائی کا ہو، وہ تعلیم کا ہو، وہ حکمت عملی کا ہو، کوئی پہلو بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ روشنی ملتی۔ تو صرف عبادات میں منحصر ہو جانا اور ایک ہی پہلو کو لے لینا، ایک بندہ تعلیم پہ لگتا ہے تو تعلیم ہی تعلیم، ایک بندہ تبلیغ میں لگتا ہے تو تبلیغ ہی تبلیغ، اچھا ایک طبقہ خدمت میں لگتا ہے تو وہ خدمت ہی خدمت کہتا ہے، بس خدمت خلق ہے جی، ٹھیک ہے، بس سارا کچھ یہی ہے، نمازیں پڑھ کے کی کرنی، یہ بھی ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں جی فلاحی کاموں میں جو سرور ملتا ہے مجھے وہ نماز میں نہیں ملتا، صاف کہہ بھی دیتے، اس کا اپنا ثواب ہے، یہ فرض ہے، اس کا اپنا ثواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیلنس رکھتے ہوئے وہ جہاں نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ انفرادی بھی ہے، انفرادی کے ساتھ اللہ کا فرض بھی ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن یہ ہے کہ مخلوق کا اعلیٰ درجہ اور ادنا درجہ بتاتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ معاملات کا اعلیٰ درجہ، نیچے سب سے اوپر والا کون سا ہو سکتا ہے، سب سے نیچے والا کون سا ہو سکتا ہے، یہ ڈبہ ہے، یہ اوپر کے دونوں بارڈر ہیں، باؤنڈری ہے، اس کے درمیان میں رہیں گے تو ٹھیک ہے، عافیت ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، نیچے کا درجہ کہ میری وجہ سے، میرے ہاتھ سے، میرے رویے سے، میرے انداز سے، میرے اٹھن بیٹھن سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس سے نیچے والا درجہ کوئی نہیں۔ اور اوپر کا درجہ، درمیان میں تو بہت سارے درجات ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، سب سے اوپر والا جو ہے وہ ہے صل من قطعک واعف عن من ظلمک واعط من حرمک، جو توڑے اس سے جوڑو۔ اوکھا کام، بہت اوکھا کام، بہت مشکل کام، جو توڑے صل من قطعک واعف عن من ظلمک، جو زیادتی کرے اس کو بھی تم معاف کر دو، کوئی بات نہیں۔ واعط من حرمک، جو آپ کو محروم کرے، آپ کا حق دبائے، آپ اس کو پھر بھی دو، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ ادنا کم اور اعلیٰ یہ، اس کے درمیان میں مخلوق کی خدمات، مخلوق کی خدمت، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اس کی ایک تصویر آج الحمدللہ پاکستان بھی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اس کی ایک تصویر آج پاکستان بھی ہے، خود مشکل میں ہے، سیلاب سے ابھی مکمل طور پہ اٹھ نہیں پایا، مہنگائی نے کمر کو ویسے ہی نچوڑ کے پھینک دیا ہے، اور حالات و واقعات سے دماغ اپنی جگہ پہ
आते हुए उसको टाइम लगेगा, और कारोबार और कारोबारी लोग जो है वो हवास बाख्ता हो चुके हैं। लेकिन इस सूरत में तुर्की में, शाम में, लबनान में ये मुश्किल वक्त आता है तो क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ों के जहाज यहाँ से फलाही काम शुरू हो चुके। युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो मुश्किल में खुद गुजारा करके, खुद की कुर्बानी दे के अपना लुक्मा दूसरों को खिला रहे साहबे करम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सिफत। तो इस मुश्किल में मुल्कों ने काम किया, जो वेल कंट्रीज हैं उन्होंने काम किया, कर भी रहे हैं, माशाल्लाह बहुत मुबारक। लेकिन ये है कि जो खुद जरूरतमंद है, इनको खुद हेल्प की जरूरत है, खुद सपोर्ट की जरूरत है, खुद सहारे की जरूरत है, इसके बावजूद गवर्नमेंट भी, अवाम भी, फलाही इदारे भी, ये उनके लिए सहारा उस मुश्किल के वक्त में। हाँ, आप ये तो कहेंगे कि अपनी पूरी नहीं हो रही और उनको दे रही हैं, जरूर कहें, लेकिन यह है कि एक तस्वीर जरूर देखें कि जिस तस्वीर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन बोस हो चुकी हैं कि कोई एक घर और एक बंदा भी नजर नहीं। कहां आप जाते? हम अपने घरों में बैठे, अल्लाह की तरफ से आजमाइश और इम्तिहान। तो ये जितनी गुफ्तगू में की, ये सारी वो तमहीद थी इस बात के लिए कि इंसान में इंसानियत अल्हम्दुलिल्लाह बाकी, मुसलमान में इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है, ईमान अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है, आज के नौजवान में भी ईमान बाकी है, आज की खातून में भी ईमान बाकी है, इस्लाम बाकी है, कुरान बाकी है। मस्जिदें भी भरी हुई हैं, मदारिस भी भरे हुए हैं, मराकिज भी भरे हुए हैं, फलाई सिलसिला जात भी खूब हो रही हैं। ये कहने से क्या होगा, हम आफियत में आ जाएंगे, और जो इसमें झूठ भी नहीं। जरूर खुद को, मुआशरे को, पाकिस्तान को, अपने आप को हमने उसकी जो मनफी तस्वीर है उसमें दिखाना है। जो अच्छाइयां हैं, जो अच्छाई जो पेश की गई उसी को बयान करो। इसी तरह हम अपने मोहल्ले में देख सकते हैं अपनी वुसअत के मुताबिक, इसी तरह हम दाएं बाएं देख सकते हैं अपनी वुसअत के मुताबिक। अगर उनकी हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम उनको सदका क्या दे सकते हैं, हम मुस्कुरा के मिल लें तो ये भी सदका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिबशाशतिल वज्ह अन तल्का अखा का, अपने भाई को खुशी खुशी चेहरे के साथ तुम मिलते हो, सदके का सवाब मिलता है। तो जरूरत पूरी करना। आज हम जो बैठे हुए हैं इसमें हम अपने तौर पर जहां अपनी वुसअत के मुताबिक शाम के लिए, तुर्की के लिए, लबनान के लिए जो फलाही काम सिलसिले चल रहे हैं, हमारे सीरा के प्लेटफॉर्म से भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सिलसिला हमने शुरू कर दिया हुआ है। बहुत सारे मसाइल इदारती भी होते हैं, इंफरादी भी होते हैं, तो वो कब पूरे हुए हैं? पहले कब पूरे हुए हैं? तो अल्लाह ने पूरे करने हैं, जिसका होना है अल्लाह ने तो मदद करनी है। हमारे हाथ, हमारे जिस्म, हमारी सोच अगर इस्तेमाल हो जाएगी तो हम इस्तेमाल हो जाएंगे, वरना काम तो हो जाने, काम हो जाने। तो हम इनफरादी तौर पर उन लोगों के लिए जितना वुसअत के मुताबिक कर सकते हैं वो करें। वो सूरत दीगर क्या है, यहाँ अपने इर्द गिर्द भी बहुत परेशानी, सफेद पोश तबका बहुत परेशान, राशन से भी परेशान है, बिजली के बिल से भी परेशान है, और खाने पीने से परेशान है, बच्चों की फीस और रहन सहन से परेशान है। तो ऐसे लोगों की हेल्प और मदद करना, और इज्जत और अफियत के साथ करना, और उनको पता भी ना चले, और उनको इज्जत अफजाई के साथ करना। पुराने लोग अपने बच्चों को सिखाया करते थे। वो एक मैसेज तफसील से आया था कि एक अमीर फैमिली, माँ ने बेटे को भेजा, बेटा इंग्लैंड से आया बाहर से, कि जाओ वो सामने वाले जो हैं उनसे नमक लेके आओ। तो बच्चे ने बुरा मनाया, बेटा क्या कह रहे हैं, मैं वहां से नहीं, आप नहीं लाना है। दूसरे दिन क्या है, जाओ उनसे थोड़ी सी मच्छी लेके आ जाओ, उनसे माचिस ले आओ।
ان کو اس برتن میں یہ چیز دے دو، ان کو کہو کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ماں میں ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، آپ کیا روزانہ ہی کہتی کرتی رہتی ہیں؟ کہا بیٹا کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں جس پوزیشن میں ہم ہیں، جان بوجھ کے ان کے گھر سے منگواتی رہتی ہوں تاکہ ان کو ہم سے مانگتے ہوئے جھجک نہ ہو، ان کی ضرورت کہ یہ تو امیر ہیں جی، یہ تو ویل ہیں جی، انہوں نے کہاں دینا کہاں کرنا، تاکہ وہ بھی کل کو میں نمک مانگ لیتی ہوں تو وہ آ کے گھی مانگ لیتی ہے، تو تاکہ وہ بھی یہ سمجھی کہ ہمارا ان کے ساتھ لین دین ہے، ہم اپنے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جیسے محلوں میں دوستی کی بنیاد پر، حقیقت میں یہ ہے کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے، ان کی جھجک نہ رہے، تو ہمسایوں کے ساتھ قریب میں محلوں میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے پرانے دوستوں میں کوئی ضرورت مند اپنی وسعت کے مطابق ان کے لیے کریں گے، یقین جانیں یہ خدمت ادا کرنے کے بعد یہ اوپر کا ہاتھ عزت کے ساتھ اور اگلے بندے کو پتہ نہ چلے بلکہ وہ احسان مند ہونے کے ساتھ کریں، آپ نوافل نہ بھی پڑھیں، صرف ہاتھ اٹھا لیں، وہ جو دعا کی طاقت ہے وہ طاقت آپ کہیں اور سے لا نہیں سکتے، وہ جو اللہ سے تعلق کی جو طاقت ہے، نسبت میں نے وہی عرض کی کہ اللہ والا، وہ اللہ سے تعلق کی جو طاقت ہے وہ ہم کسی اور عمل سے نہیں لائیں گے، جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے لائیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ اللہ صحابہ کرام کو ہدایات ہیں کہ ایک دوسرے کو کھلاؤ پلاؤ اور اللہ کی رضا کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ان سے تھینکس کی بھی امید نہ رکھو، تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کم از کم تھینک یو بندہ کہہ دیتا ہے، شکریہ ہی کہہ دیتا، ٹھیک ہے کوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ شکریہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ شکریہ ہو، لیکن وہ کہتا تو اس کے لیے بہتر تھا، اور عیب کی بھی کوئی بات نہیں، عیب کی بھی کوئی بات نہیں ہے، شکریہ کہنا بھی چاہیے، اگر کسی کے دل میں شکریہ کی چاہت اور طلب ہوئی ہے کیونکہ یہ خود شکریہ کہتا ہے لوگوں کو تو دل میں آیا، یہ بھی عیب نہیں ہے، لیکن اعلیٰ درجہ صحابہ کرام کی جو بتائی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ اس کا ہم بدلہ چاہتے ہیں کہ اس کے عوض میں ہم کو کچھ زیادہ ملے گا، یا کسی اور موقع پہ آج ان کو گاڑی دی ہے تو کبھی ہمیں بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، یہ اجر ہے، آج انہوں نے موٹر بائیک دی ہے تو دے دو، ہمیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، انہوں نے قرض لیا ہے تو ہمیں بھی قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یہ اجر ہے، اس کا صلہ ہے، کبھی تو ہمیں ملے گا، ولا شکورا، اور نہ ہی شکر گزاری چاہیے کہ بھئی شکریہ آپ نے بڑا احسان کیا، اتنا بھی نہیں چاہتے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آج کی جو گفتگو ہوئی وہ خدمت خلق کے حوالے سے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تعارف جو ہے وہ سوشل ورکر کے طور پر لوگوں کے ہاں متعارف ہوئے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، جی کون کے پیچھے جو تھا وہ سوشل ایکٹیویٹی تھی اور جو لوگوں کی خدمت کے ان کے سلسلہ جات تھے، اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خلفاء الراشدین المہدیین، پھر اسلام کا سارا سلسلہ چلتا آ رہا، اس کو ہم نے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی قربانی اور اپنے جو معاشرے میں ہماری خیر کی خدمت کی چیزیں ہیں اس کو ہم نے جو ہے وہ بیان کیا، اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس حوالے سے سوالات؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ساری مخلوق اللہ کا قربا ہے تو اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں آ گئے سارے ہیں، تو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان خدمت میں تھوڑی کوئی لمٹ نہیں ہو سکتی کہ اگر ایک مسلمان ہے اسے بھی وہی چیز چاہیے اور ایک غیر مسلم ہے اسے بھی، ان کے درمیان ہم مسلم کو پریفر کریں گے کہ دونوں کے درمیان ضرورت مند، ہم ضرورت مند کو دیکھیں گے، مسلمان ضرورت مند ہے یا غیر مسلم ضرورت مند ہے، تو ہم ضرورت مند کو دیکھیں۔
اور ایک ہی ضرورت کے برابر ہے. بس اس کی اس وقت کی پوزیشن ہے. اول تو یہ ہے کہ ایک سوال ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی پوزیشن دیکھتے ہوئے بندہ اس کو بتاتا ہے کہ بھی یہ والی اس بندے کی پوزیشن ہے، یہ اس کی پوزیشن ہے، اس وقت بنتا ہے. تو دونوں پہلو ہیں. ایک کا یہ ہے کہ اسلام ہونے کی وجہ سے آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان کی کوئی اور مسلمان بھی کر دے. اس غیر مسلم کی اگر میں خدمت کرتا ہوں تو یہ اسلام اور ہم اپنی قربانی دے کر اس کو کر رہی ہیں، تو یہ متاثر ہو کر شاید ایمان ہی قبول کر لیں، شاید ایمان ہی قبول کر لیں. اس لیے مسلم غیر مسلم 4 سال 4 سال 16 سال پیچھے چلے جائیں یہ خدمتیں خاطر وہ زیادہ تھے. جو بڑے لوگ پرانے ہمارے والدین ملنے ملانے میں کسی کبھی خوشی میں وہ زیادہ تھا. آہستہ 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 جب یہ آج کا دور لگا لیں، نئی نسل کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب ہے کیا چیز. کسی کی مطلب کسی کو بھی کسی میں جانا یہ تو سوچنا بھی نہیں ہے، یہ چیز پتہ ہی نہیں چیز کا. تو یہ نئی نسل اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. نہ کھاتے ہیں، نہ لے کے جاتے ہیں، نہ بتاتے ہیں، نہ گھروں کا ماحول ہے، نہ ہمارے ارد کا ماحول ہے، نہ یہ اسکولوں کے اندر یہ چیز کھائی جاتی ہے. جو دیکھنا نہیں سننا نہیں تو ہمارے اہمیت کی بات ہے. نئی نسل کی سب سے بڑی خدمت جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے تو یہ ہوتی ہے کہ وائی فائی کا پاس ورڈ دے دیں. مطلب اس نے یار بڑی خدمت کی، اس نے میرا اوپر بہت احسان کیا، اپنے نا جو ہے نا وائی فائی کا پاس ورڈ دے دیا. میری زندگی جو ہے وہ چل پڑی ہے، ورنہ میرے سانس بند ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، ارے ہے کہ نہیں؟ جی ایسا ہی ہے جیسے آپ بتلا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جتنی یہ اس طرح کی ہوتی ہیں باتیں واقعی ایسے ہے کہ نئی نسل، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ مزید اللہ اپنے کرم سے توفیق دے. تو اس طرح کی چیزیں میں بالکل نہیں مانتا. بھائی وقاص بھائی نے اپنے ہی ہیں، بھائی نئی نسل میں یہ چیز نہیں ہے، نئی نسل جو ہے نا یہ ہے یہ ہے یہ ہے. میں کہتا ہوں نہیں، سب کچھ ہے، ہر جگہ کہتا ہوں، بڑے دلائل کے ساتھ کہتا ہوں سب کچھ ہے. نئی نسل میں پہلوں سے بھی زیادہ کچھ خیر. اور وہ چیزیں ہاں ان کو جو نہیں بتائی کہ وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن جن کو بتائی، کیونکہ ہمارے پاس ادارے میں نئی نسل ہی ہے اور نوجوان جو جڑتے ہیں سارے محلوں میں وہ نئی نسل ہی ہے. اگر ہم ان کی خیروں کی باتیں ہم اپنے یہی ٹرکوں کا لوڈ ان لوڈ ہی دیکھ لیں. یہاں ہمارے ادھر ہیں، آپ جماعت میں دیکھ رہے، فلاحی کاموں میں دیکھ لیں. جو لوگ، چلو ہم تو مسجد مدرسے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جب ہم نے سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت یوٹیوبر تھے، ان کے اوپر اعتماد انہوں نے ایڈ اپنے چلائے اور پورے حساب کے ساتھ ایک نے وہ یہ سیلاب اور اس پہ کیا ہوا تھا، اس کو جتنے ملے تھے اس کے سارے بل کی اس نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی کہ یہ چیز مجھے آئی تھی، یہ چیز میں نے یہاں پہ خرچ کی، یہ اس کے بل ہیں، یا اس کا یہ کچھ ہے. بظاہر اس کی کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی مولانا صاحب مفتی صاحب نہیں ہے، مسجد ادارہ نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ نیو جنریشن میں پہلوں کی بنسبت دین زیادہ ہے. آپ تو یورپ تھوڑا جائیں تو صحیح، تھک گئے ہیں گورے، تھک گئے ہیں. جنہوں نے اپنی نسلیں بنائی ہیں انہوں نے وہ یعنی دیکھ کے کھا کے چکھ کے اک گئے ہیں. آج ہی ہمارے ادھر مہمان آئے ہوئے تھے فرانس سے، ان کے ساتھ ایک اور 19 سال کا ایک تھا، اور بھی 4-5. کیا لگا ان کو فرانس سے پاکستان ہے. مطلب یہ ہے کہ امت میں ہے نوجوان بہت زیادہ لگ رہا ہے. مسجدوں میں بھی نوجوان اب زیادہ ہے، پہلے صرف 3 سے 4 بابے ہوتے تھے، اب جو بابے ہیں وہ بھی نوجوان ہیں. رام صاحب بیٹھے ہیں، بات کرنی بنتی، بہر بھی نکلنا. تو سارے ہی جوان ہیں. ان سے میں نے وہ کیا کہ میں نے کہا یہ دیکھیں جی پاکستان میں ایمان بڑھتا ہے، آپ تشریف لاتے ہیں پاکستان میں ایمان بڑھتا ہے. ادھر سے جا رہے تھے، وہ کیسے؟ میں نے کہا ٹریفک دیکھی نہیں، کہتے واللہ واللہ عربی میں.
کہتے ہیں واقعی ایسے ہے. تو ہم آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہاں کی ٹریفک اللہ چلاتے تھے. کہتے ہیں ہمارا بہت ایمان بڑھتا ہے، یقین کے ساتھ یہ لوگ چلاتے ہیں، اور ہر بندے کا اپنا رخ ہے، اپنا روڈ ہے، پھر بھی چلی جا رہی ہے. ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ چلا رہے ہیں بچ بچا کے، کچھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ وہاں سے ہم ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جو ہے نا 3 دن تک خود پریشان ہوتے ہیں. تو جن کی ساری زندگی ادھر گزری ہے تو وہ تو اس ٹریفک میں ویسے 1-2 جھٹکے سے ہی ایمان اللہ اللہ کرتے ہیں. تو یہاں سارا کچھ جو ہے وہ اللہ ہی چلا رہے ہیں. بس یہ ہے کہ جو کمی کمزوریاں ہیں وہ بالکل ہے، پہلے دور اور اب دور ہر ایک کی اپنے اپنے دور کی بات ہے. لیکن اب جو دور آ رہا، جو آنے والا ہے، وہ الحمدللہ بچوں کا، نوجوانوں کا ایمان والا، اسلام والا اور ترجیحات میں اسلام والا ہے. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق. انٹرنیشنلی یہ ہے کہ ہم نے جو پاکستانی فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، پہلے سے ترکی میں ہمارا ان سے رابطہ ہوا. ان کے ساتھ ہمارا یہ رابطہ ہوا کہ جن کے ساتھ براہ راست آپ ترکی کے فلاحی اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم بھی انہی کے ساتھ براہ راست کریں گے، کیونکہ پہلے سے چل رہے تھے. تو ہمارا انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم جو ہے آپ آ جائیں اور آپ کو ان کے ساتھ ملاقات کروا کے براہ راست آپ ان کو کر سکتے ہیں، ہمیں بھی دے سکتے ہیں. دینے میں تو ان کو بھی حرج کی کوئی بات نہیں، وہ بھی بااعتماد ہیں. لیکن سیلاب کے موقع پہ بھی اور دوسرے مواقع پر جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے جا کر وہ دی. اس میں جو ہے وہ ویزا پروسیجر چل رہا ہے. ہمارے چند احباب جو ہیں، ہو سکتا ہے کہ 5-7 دن میں ہمارا وہیں کے سفر ہو جائے، اور پھر براہ راست ہم جو چیزیں ہیں، جو کا طریقہ کار ہے، وہ ہم نے تلاش کر لیا کارگو کے ذریعے سے. جیسے ان کا جا رہا ہے، کمبل ہیں اور ٹینٹ وغیرہ ہیں، یعنی جس فیکٹری سے ٹینٹ وغیرہ کا آرڈر کرنا ہے اسی کو ہی لوکیشن بتانی ہے کہ استنبول کے اس جگہ پہ ہمیں یہ چاہیے. تو انٹرنیشنلی تو ہماری چیزیں ویسے بھی جاتی ہیں. تو یہی ہے کہ نئی چیزوں کی خریداری، کمبل ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دوسری جو چیزیں جو باہر سے منگواتے ہیں ان فیکٹری والوں کو ہم نے یہ کہنا ہے کہ اتنی کوانٹٹی ہے، یہ ہے، اس شہر میں، اس ملک میں ہمیں چاہیے، تو وہ پہنچا دیتے. تو کراچی کے احباب بھی جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کے ہی یہ کام کر رہے ہیں. یا رب الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. یا اللہ یا کریم یا رحیم یا مولا یا ذل جلال والاکرام، رحمت کرم والا معاملہ فرما، جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ یا کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، چپے چپے کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ یا کریم یا رحیم یا مولا یا ذل جلال والاکرام، جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کی مصیبت دور فرما، جو پریشان ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ جو ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما، جو ورکر وہاں پہ کام کر رہے، جو معاونین وہاں پہ کام کر رہے، جو مخیر حضرات اپنا مال جان دے رہے، یا اللہ یا کریم یا رحیم ان کے تمام میں جانوں میں، مالوں میں، عزتوں میں برکتیں نصیب فرما. ہمارا یہ سیرہ کا سلسلہ یا اللہ جتنے بھی اس میں برکتیں نصیب فرما. شریر کے شر سے حفاظت فرما، حسد کے حسد سے حفاظت فرما، شیطان کے وار سے حفاظت فرما، ہمیشہ پردہ فرما. یا اللہ یا کریم یا رحیم اس نسبت کی لاج کی توفیق نصیب فرما، زبان پر قرآن و حدیث کے الفاظ جاری فرما. یا اللہ یا کریم یا رحیم ہمیں اپنے گھروں میں خوشحالیاں نصیب فرما، زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما. یا اللہ یا کریم یا رحیم جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خیر کا سبب وہ بھی نصیب فرما. ہمارے ساتھیوں میں سے حافظ دین ان کی مامی پہنچ ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے لیے 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما. یا اللہ یا کریم یا رحیم جو قرآن عزیز کی تلاوت کی، اللہ پوری امت مسلمہ کو اس کا ثواب پہنچا. اللہ دل بھائی کی مامی فوت ہوئی ہیں، یا اللہ کریم کو ہدیہ پیش کرتے ہیں. باقی بھی جتنے جاننے والے نہ جاننے والے جن کے عزیز و قارب رشتے دار فوت ہو چکے تمام کو ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں. تمام کی بخشش فرما، تمام کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علیشین میں جگہ نصیب فرما، جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. رسول اللہ رسول اللہ
رسول اللہ رسول اللہ